کبھی یہ سوچا ہے کہ اچھی خاصی نوکری ہوتی ہے، تعلیم بھی ہے، مگر پھر بھی بہت سے لوگ کیوں مالی طور پر آپ کہہ لیں پریشان سے رہتے ہیں؟ لگتا ہے جیسے بس ایک چکر چل رہا ہے، نہ ختم ہونے والا۔ آج ہم رابرٹ کیوساکی کی جو مشہور کتاب ہے رچ ڈیڈ پور ڈیڈ، اسی کے کچھ بنیادی خیالات پر ذرا گہرائی سے بات کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ اس کتاب سے جو مالی سوچ ملتی ہے اس کے اہم پہلو سمجھیں۔ یہ روایتی مشوروں سے کافی ہٹ کر ہے۔ تو چلیں اس کتاب کی دنیا میں ذرا اترتے ہیں۔ اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ دو بالکل الگ مالی فلسفے رکھنے والے والد ان کے گرد گھومتا ہے۔ ایک تو مصنف کے اپنے والد جنہیں وہ پور ڈیڈ کہتے ہیں، وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے، محنتی بھی، مگر مالی طور پر جدوجہد ہی کرتے رہے۔ جی، اور دوسرے ان کے دوست کے والد رچ ڈیڈ، وہ شاید رسمی تعلیم میں اتنے آگے نہیں تھے لیکن مالی معاملات میں آپ کہیں بہت کامیاب تھے۔ یہیں سے وہ سوچ کا بنیادی فرق سمجھ میں آتا ہے جس پر یہ پوری کتاب بیسڈ ہے۔ غریب والد جو پڑھے لکھے تھے، ان کی نصیحت کیا تھی؟ خوب پڑھو، اچھی نوکری پکڑو، بس زندگی محفوظ بناؤ۔ یہ راستہ تو ہم میں سے اکثر نے سنا ہی ہوگا۔ بالکل بالکل، یہ تو بہت جانی پہچانی بات ہے۔ لیکن امیر والد کا نظریہ تو آپ کہہ رہی ہیں بالکل الٹ تھا۔ وہ کیا تھا؟ ہاں، امیر والد کا کہنا تھا کہ بھائی صرف نوکری پر انحصار کیوں کرنا، پیسے کے لیے کام مت کرو بلکہ پیسے کو اپنے لیے کام پر لگانا سیکھو۔ یہ صرف پیسہ کمانے کا طریقہ نہیں ہے، یہ پیسے کے بارے میں سوچنے کا ایک آپ سمجھے بالکل نیا زاویہ ہے، اور یہی سوچ شاید مالی آزادی کی طرف پہلا قدم بن سکتی ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو روایتی تعلیم ہم حاصل کرتے ہیں وہ کافی نہیں؟ کتاب اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ ہاں، کتاب کا ایک بڑا زور اسی بات پر ہے کہ اسکولوں اور کالجوں میں ہمیں پروفیشنل تو بنا دیا جاتا ہے، کمانا سکھا دیا جاتا ہے، مگر پیسے کا انتظام کیسے کرنا ہے، وہ جو مالی تعلیم یا فائنینشیل ایجوکیشن ہے وہ نہیں دی جاتی۔ اور اسی علم کی کمی ہے جو لوگوں کو ریٹ ریس میں پھنسائے رکھتی ہے۔ مطلب کماتے جاؤ، خرچ کرتے جاؤ، چاہے تنخواہ بڑھتی بھی رہے۔ مالی تعلیم، یہ سننے میں تو بہت اہم لگ رہا ہے۔ کتاب کے مطابق اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ دیکھیں، اس میں چند بہت بنیادی مگر نہایت اہم باتیں ہیں۔ سب سے پہلی اور سب سے ضروری بات ہے اثاثہ یعنی ایسٹ اور لائبلٹی یعنی لائبلٹی، ان کے بیچ کا فرق سمجھنا، بالکل واضح فرق۔ سادہ لفظوں میں کہیں تو اثاثہ وہ چیز ہے جو آپ کی جیب میں پیسہ ڈالے، ٹھیک، اور لائبلٹی وہ جو آپ کی جیب سے پیسہ نکالے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ یہ تو بڑا دلچسپ نکتہ ہے۔ کوئی مثال دے سکتی ہیں جو ذرا آسانی سے سمجھ آ جائے؟ جی بالکل، کتاب میں ایک بہت مشہور مثال گھر کی دی گئی ہے۔ عام طور پہ ہم سب گھر کو اپنا سب سے بڑا اثاثہ سمجھتے ہیں، ہے نا؟ ہاں بالکل۔ لیکن کیوساکی کے مطابق اگر آپ کا وہ گھر جس میں آپ رہ رہے ہیں وہ آپ کو جیب سے مسلسل پیسہ نکال رہا ہے، جیسے لون کی قسطیں ہیں، ٹیکس ہے، مرمت کا خرچہ ہے، تو وہ دراصل ایک لائبلٹی ہے۔ اچھا جی، اثاثہ وہ گھر ہوگا جو شاید آپ نے کرائے پر دیا ہو اور اس سے آپ کو ہر مہینے آمدنی ہو رہی ہو۔ سمجھ گیا، تو جو پیسہ لائے وہ اثاثہ۔ بالکل اسی طرح پیسہ کیسے انویسٹ کرنا ہے، کیسے بچانا ہے اور پھر اسے کیسے بڑھانا ہے، یہ سب مالی تعلیم کا آپ کہیں حصہ ہے۔ اور اسی سوچ کو اگر آگے بڑھائیں تو امیر والد کا وہ اصول جس کا آپ نے پہلے ذکر کیا، امیر لوگ پیسے کے لیے کام نہیں کرتے، پیسہ ان کے لیے کام کرتا ہے، اس کا عملی مطلب کیا بنتا ہے پھر؟ اس کا عملی مطلب یہ ہے کہ صرف ایک تنخواہ ایک نوکری پر اکتفا نہ کیا جائے، آمدنی کے دوسرے ذرائع بنانے پر توجہ دی جائے۔ ایسی جگہ سرمایہ کاری کرنا جہاں سے آپ کو غیر فعال آمدنی یعنی پیسو انکم ملے۔ پیسو انکم یعنی جس کے لیے ہر وقت کام نہ کرنا پڑے۔ بالکل، جیسے آپ نے کوئی پراپرٹی کرائے پر دے دی، یا کسی کتاب کی رائلٹی آ رہی ہے، یا کسی چلتے ہوئے کاروبار میں آپ کا حصہ ہے جس سے منافع مل رہا ہے۔ اور ایک اور بہت اہم بات، مالی معاملات کے بارے میں مسلسل سیکھتے رہنا، کیونکہ دنیا بدل رہی ہے، معاشی حالات بدلتے ہیں۔ تو یہ صرف زیادہ پیسے کمانے کی بات نہیں ہے، یہ تو سمجھداری سے کمانے اور پھر اس پیسے کو سنبھالنے، اس سے کام لینے کی بات ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یہ کتاب بنیادی طور پر پیسے کی نفسیات اور اس کے پورے نظام کو سمجھنے پر زور دیتی ہے۔ اس کا اصل مقصد صرف دوزت جمع کرنا نہیں بلکہ حقیقی مالی آزادی حاصل کرنا ہے۔
مالی آزادی۔ مطلب اس مقام پر پہنچنا جہاں آپ کو صرف آپ کہیں روزی روٹی کے لیے، زندہ رہنے کے لیے روزانہ صبح اٹھ کر کام پر جانے کی مجبوری نہ ہو۔ یہ وہ آزادی ہے جو صرف اچھی تنخواہ سے نہیں ملتی، یہ اثاثے بنانے سے ملتی ہے، پیسے کو اپنے لیے کام پر لگانے سے ملتی ہے۔ واقعی یہ کتاب تو پیسے کے بارے میں جو ہماری روایتی سوچ ہے اسے کافی چیلنج کرتی نظر آ رہی ہے۔ لگتا ہے کہ اس میں یہ صلاحیت ضرور ہے کہ یہ لوگوں کو مالی خود مختاری کی طرف ایک نئی راہ دکھا سکے۔ جی ہاں، اور شاید اسی لیے یہ اتنی مشہور بھی ہوئی، یہ سوچنے پر مجبور کر